وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے برسل سے اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا گیا ہے، جس میں ان کا کیا کہنا تھا ملاحظہ کیجیے۔ کاسٹ افیکٹو بھی ہے اور یہ جو ہے اس وقت دنیا میں اس کی ضرورت ہے۔ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں چونکہ یہ ذرا مہنگا ہے تو اس کو چونکہ اب تک گلوبلی نیوکلیر کے لفظ کی وجہ سے اس کو اتنا فائنینس نہیں کرتے تھے ملٹی لیٹرل بین الاقوامی مالی ادارے، لیکن ایک اب گلوبل اوپینین بن رہا ہے۔ آج سب سے پہلے میں نے یہی کہا کہ ملٹی لیٹرل اداروں کو اس کی فائنینسنگ کو اگریسو فائنینسنگ کو کنسیڈر کرنا چاہیے تاکہ ڈیولپنگ ممالک کو بھی یہ نیوکلیر انرجی مہیا ہو سکے اور وہ اس کے پروجیکٹس لگا سکیں۔ تو میں نے دیکھا کہ جو سمٹ شروع ہوا تو کئی پرائم منسٹرز نے اور ہیڈز آف ڈیلیگیشنز نے اس بات کا اعادہ کیا کہ آئی ایف آئیز اور ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنز کو چاہیے کہ وہ اس کو کنسیڈر کریں۔ تو اس وزٹ میں سائیڈ لائنز پہ ترکی کے وزیر خارجہ سے الحمدللہ بڑی اچھی ملاقات ہوئی، اور اس کے علاوہ یو اے کے جو ہمارے دوست اور پھر چائنا کے وائس پرائم منسٹر تشریف لائے ہیں۔ چائنا پاکستان کا بہت دیرینہ دوست ہے اور بہت بڑا سپورٹر ہے، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو اس طرح ہماری سائیڈ لائن پہ اس طرح ڈی جی آئی اے کے ساتھ بڑی مفید گفتگو ہوئی۔ تو یہ ہماری جو انٹریکشنز یہاں ہوئے ہیں، آذربائیجان کے فارن منسٹر سے بہت اچھی ڈسکشنز ہوئی۔ میں ماضی میں ایز فائنانس منسٹر آذربائیجان میری پچھلی وزٹ جو تھی اس میں وہاں کے صدر محترم سے اور ان کی اتھارٹی کے ساتھ ہم نے جوائنٹ منسٹریل کمیٹی کی میٹنگ کے بعد علیحدہ ملاقاتیں کی تھی۔ تو وہ آج دوبارہ مجھے دوستی، باہمی دوستی اور سپورٹ کا اعادہ کیا گیا۔ تو الحمدللہ یہ ایک بڑا بریف دورہ برسلز کا جو تھا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میں نے اور پھر ہمارے جو سفیر ہیں اپنا محترمہ آمنہ بلوچ یہاں برسلز میں، اور جو ہمارے سفیر ویانا میں ہیں آفتاب کوکر صاحب، اور ان دونوں کی ٹیمیں بہت ہی متحرک میری وزٹ میں رہیں۔ حالانکہ یہ وزٹ بہت ہی بریف ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے قلیل وقت میں میکسیمم ملک کی جو پروموشن اور ملک کی جو ریپرزنٹیشن ہے اس کو کرنے